آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو پیر تک ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس دوران بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں، شدید برفباری اور بارش، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ ٹیکساس، اوکلاہوما، ارکنساس میں شدید برفباری، 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بoston میں شدید برفباری کا امکان۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ متحرک۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا اور فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی حکومت نے افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کرنے کا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا بیان، کہا یہ دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ آپریشن کے دوران شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کارروائیوں کے لیے آبادی کی منتقلی کی نہ ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک۔ مارا گیا شخص 37 برس کا ایلیکس پریٹی امریکی شہری اور ICU نرس تھا۔ مقتول ایلیکس انتہائی زخمی امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا تھا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ مقتول پریٹی کے پاس بندوق اور 2 میگزین تھے۔ شہریوں کا احتجاج، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ، سیکیورٹی اہلکاروں کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ۔ منیاپولس میں 7 جنوری کو بھی امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون ہلاک ہو گئی تھی۔ گورنر منیسوٹا ٹم والز کا ٹرمپ سے امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ گل پلازا میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ واقعے کے بعد عمارت کے کئی داخلی اور خارجی راستے بھی بند تھے۔ پولیس نے سانحہ گل پلازا کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق واقعے کے دوران شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آگ لگنے کے وقت بجلی بند کر دی گئی تھی، جس کے باعث عمارت میں موجود افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس حکام کے مطابق FIR میں کسی فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سانحہ گل پلازا میں اب تک 71 لاشیں اور انسانی باقیات اسپتال لائی جا چکی ہیں۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہہ رہے ہیں کہ 22 جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 6 لاشیں قابل شناخت تھیں، جبکہ 15 لاشوں کی شناخت DNA ٹیسٹ سے ممکن ہوئی۔ 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گل پلازا متاثرین کے گھروں کا دورہ، لواحقین سے ملاقات، لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حکومت تمام وسائل شہریوں پر صرف کرے گی۔ بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ پر سیاست کی جاتی ہے۔ گل پلازا سانحے کے ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازا کے تناظر میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کا گورنر ہاؤس میں فائر سیفٹی سے متعلق مفت تربیتی پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ کانویکیشن سے خطاب، کہا فائر سیفٹی سے متعلق مفت تربیت کے لیے تمام ایسوسی ایشنز اور مارکیٹ تنظیمیں گورنر ہاؤس سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ گلبرگ لاہور میں 19 منزلہ ہوٹل میں آگ سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔
ریسکیو نے 19 منزلہ عمارت میں موجود 100 سے زائد طلباء سمیت 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا۔ آگ عمارت کی بیسمنٹ میں بوائلر پھٹنے سے لگی۔ ڈی جی ریسکیو کے مطابق بیسمنٹ کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی محفوظ ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد مظفر آباد کالونی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک، 2 زخمی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والے شاہ زیب کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اورنگی ٹاؤن، مومن آباد اور کماڑی سے 5 ملزمان گرفتار، اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ ڈی آئی خان میں جمعے کو ہونے والے حملے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق خود کو حملہ آور عبدالرحمان کی پرورش افغان مہاجر کیمپ میں ہوئی۔ حملہ آور کم عمری میں انتہا پسند پروپیگنڈے کا شکار ہوا۔ خودکش دھماکے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر مرید کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کی ٹکر، 2 افراد جاں بحق۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے خدشات میں ایک بار پھر اضافہ۔ ترکی نے ایران پر اسرائیلی حملے کے خدشات سے ایرانی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی آرماڈا ایران کی طرف جا رہا ہے، مگر امید ہے کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بحری بیڑا بھیجنے کے بعد امریکی سینٹ کام چیف بھی مشاورت کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ایران نے کہا کہ حملہ محدود ہو یا لامحدود، سرجیکل ہو یا کائنیٹک، ایران اسے مکمل جنگ سمجھے گا اور اس کا سخت ترین جواب دے گا۔ امریکہ اور کینیڈا نے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ جرمنی، آسٹریا، فرانس اور نیدرلینڈز نے بھی مشرق وسطیٰ میں آپریشن محدود کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دبئی میں ٹیلی فون، موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف پر اظہار تشکر کیا۔ ایران سے متعلق قرارداد کے خلاف ووٹنگ کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دبئی میں چیئرمین اتصالات جاسم محمد بوطبع العربی سے بھی ملاقات۔ پاک UAE تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ اور تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں PTCL سمیت دیگر زیر التوا معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا نجی شعبے اور شراکت دار ممالک کے لیے سرمایہ کاری سہولیات کے عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کینیڈا کو ایک اور دھمکی، کہا کینیڈا نے چین سے کوئی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈین مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف لگا دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین کینیڈا کو مکمل طور پر نگل جائے گا اور کینیڈا کے کاروبار، سماجی ڈھانچے اور طرز زندگی کو تباہ کر دے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ایمان مزاری اور ہادی علی کو متنازع ٹویٹس کیس میں مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ تحریری حکم نامہ جاری، ملزمان کو پیکا ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں ملزمان کو مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے دونوں کو غیر منصفانہ اور غیر آزادانہ ٹرائل کے بعد سزا سنائی تھی۔ فیصلہ عدالتی آزادی کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان۔ مردان میں خطاب میں وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کی مردان آمد پر شہریوں کا احتجاج، عبدالولی خان سمیت دیگر جامعات کو اپنی زمینیں دینے والے افراد کے معاوضے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کا کہنا ہے کہ ملک میں انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ PTI مسلسل ملک میں عدم استحکام اور انتشار کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ صوبے کو برباد کر چکے ہیں اور اب ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عوام کی ان باتوں میں نہ آئے۔ آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کی تیاری کے لیے قومی ٹیم آج قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 29 جنوری کو کھیلا جائے گا۔